آئے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قرب کیا پیش کروں جانا یہ شان تمہاری ہے کیا پیش کروں جانا یہ شان تمہاری ہے قربان دل و جان میں کیا چیزیں ہماری ہیں کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے کیا پیش کروں جانا کیا چیزیں ہماری ہے کیا چیزیں ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے اور حاکم صاحب کیا خوب لکھتے ہیں فرماتے ہیں دل کہنے رکھی چاس مل جانے نہ لگے چاسی کیوں بولی ہے حبیباں دی کدو مالے مکڑیے بولی ہے حبیباں دی کدو مالے مکڑیے اور کبرا شاہ جی کو دعا لیندے ہیں شعر پیش کر رہے ہیں حاکم صاحب نے بڑا خوبصورت شعر لکھے ہیں فرماتے ہیں کنڈ کر لا اوپر جانو مکھ پھیرے نہ پل جاؤ اے ملا جنت تے جہنم دی گلیالے تے مکڑیے جنت تے جہنم دی گلیالے تے مکڑیے اور سر کرتے ہیں منقبت چند اشعار پیش کروں گا بڑی محبت نال سماعت فرمانے کی کوشش کرنا ہے ہاں الف جانے میم جانے
این جانے تے حسین جانے الف جانے میم جانے این جانے تے حسین جانے حضور میں ایسے خطیب نعت خان میں اس حساب سے نہیں قبول فرمانا الف جانے میم جانے این جانے تے حسین جانے افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پلک تھی بس حکومت یزید کی صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا جانے نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت الف جانے میم جانے این جانے تے حسین جانے اور اس گھرانے کی شان کیا ہے شعر فرماتا ہے رزق مانگ لے تو مال مانگ لے رزق مانگ لے تو مال مانگ لے خالی جھولی دے وچ لال مانگ لے خالی جھولی دے وچ لال مانگ لے جس حضور غوث الورا دے شہزادے عائشہ کے درمیان تشریف فرما نے اعلانی سید پاک نے حضور غوث پاک دی بارگاہ اندر ایک مائی حاضر ہوئی اس تو اولاد نہیں انہوں نے عرض کی تھی حضور اولاد نہیں پتر کوئی نہیں آپ نے لوح محفوظ تے نظر ماری تو فرمایا مائی تیرے نصیبہ چ لکھی کوئی نہیں انہوں نے کہا جی نصیبہ چ لکھی ہوندی پھر توڑے بوئے تے ہون دی لوڑ گڑی سی توڑے بوئے تے تا آئیاں تے آپ نے جدو گل سنی نا تے آپ نے ہاتھ چکے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے دعا کی تھی مالکہ اس نے بیٹا عطا کر دے اللہ نے فرمایا عبدالقادر لکھیا کوئی نہیں عرض کی تھی پھر مالکہ دو دے چھڑے مالک نے فرمایا عبدالقادر لکھیا ہی کوئی نہیں عرض کی تھی مالکہ تین دے چھڑے عرض کی تھی اللہ نے فرمایا کہ عبدالقادر لکھیا ہی نہیں ہے عرض کی تھی مالکہ 4 دے چھڑے اللہ نے فرمایا لکھیا ہی کوئی نہیں عرض کی تھی مالکہ 5 دے چھڑے اللہ نے فرمایا لکھیا ہی نہیں ہے عرض کی تھی مالکہ 6 دے چھڑے اللہ نے فرمایا لکھیا ہی نہیں ہے عرض کی تھی مالکہ 7 دے چھڑے تو اسماعیل اللہ نے 7 پتر عطا کی تھے اس گھرانے نشان ہے تو پھر اسی کیوں نہ شعر پڑھیے رزق مانگ لے تو مال مانگ لے خالی جھولی دے وچ لال مانگ لے پھر سخی دی نالین جانے پھر سخی دی نالین جانے این جانے تے حسین جانے پھر سخی دی نالین جانے این جانے تے حسین جانے کل پل سے ہمیں جس نے خود پارے لگانا ہے سارا کا وہ پاپا ہے حسنین کا نالا ہے سارا کا وہ پاپا ہے حسنین کا نالا ہے آؤ در سارا پر پھیلائے ہوئے دامن اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے الف جانے میم جانے این جانے تے حسین جانے اور آخر پہ عظمت آل نبی دے حوالے نال ایک شعر اور نالی حضور غوث پاک دی شان اندر ایک شعر پڑھ کے اجازت طلب کر گا اللہ مولا علی دی ماہور کی شان دسا نظر کرے تے کنڈے نو بھی کلی کلا مولا علی چاندے نے ناصر اللہ پاک اس دی بلی کردا منکر سردا علی دا نا
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 5 ਨਾਰੇ 5 ਤਣੀ 1.5 ਲੱਖ ਨਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت نبی بھول نہ جانا لوگوں درد اولاد بھول نہ جانا لوگوں جڑا سید ہوئے ہے ناصر خود قدمی رو لیا کر سانو ہر سید چو آتا دے کردار دے خوشبو آتی ہے عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں درد اولاد بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا آنا عربت سلطان فرماتے نے سین سن فریاد آخری شعر میری حاضری رہا حضور غوث پاک کی بار پہ بس سوال بتا دے ماجی آپ فرماتے نے سین سن فریاد پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کل در کے بیڑا جڑیا میرا مچے کپران دے جتے مچ نہیں در کے غوث جلانی قطب ربانی میری خبر لیا جھٹ کر کے پیر جلان دے میرا باہو پیر ہتھاں جھنڈے بنا کے حضور غوث پاک کا ذکر کر لو پیر جلان دے میرا باہو پیر جلان دے میرا باہو وہ کتنی لگ دے کر کے پیر جلان دے میرا باہو پیر جلان دے میرا باہو رانا صاحب تو مبارک ہوئے اللہ نے سونے سید پیر دیتے ہیں پیر جلان دے میرا باہو پیر جلان دے میرا باہو او کندی لگ دے تر کے